اگر کوئی آدمی جو ہے نہ اتنی عقل رکھتا ہو، آنکھ اسے مس گائیڈ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے رشتے دار ہے، یہ امیر کیسے ہو گیا؟ اب اسی کا مقابلہ کرتے کرتے مر جائے گا، کیونکہ آنکھ نے اس کو غلط راستے پہ چلا دی، صرف آنکھ نے۔ اب اسی طرح خوشبو ہے، اب خوشبو سے زندگی کٹتی جا رہی ہے۔ خوشبو پیار کی بھی ہوتی ہے، خوشبو دھوکے کی بھی ہوتی ہے، خوشبو جو ہے وہ الطاف و اکرام کی بھی ہوتی ہے نا۔ مثلا ایک شعر دیکھو، بھٹک رہا تھا میں سود و زیان کے صحرا میں، بھٹک رہا تھا میں سود و زیان کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اب خوشبو جو ہے وہ اس دیار میں لائی ہے۔ اسی طرح مطلب آپ کبھی جاننے والے ہو، آپ دیکھو گے کہ مکہ مذہب کی خوشبو اور ہے اور مدینہ منورہ کی خوشبو اور ہے، خوشبو کا فرق ہے۔ اس طرح خوشبو جو ہے نا یہ لطیف اور روحوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے، الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ آپ آتے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو، خوشبو کا تعلق جو ہے نا آپ کے احساس کے ساتھ ہے، یہ آپ کی خوشبو کی سینس، آنکھوں کی سینس۔ اس طرح بولنا، بعض اوقات انسان ترش بولتا ہے، بعض اوقات آہستہ بولتا ہے، ریاست والی بات ہے نا، یعنی کہ کوئی غیر آ جائے بسم اللہ جی حضور، کوئی اپنا بندہ ہو چل پیچھے ہو، غصے سے بولتا ہے، اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں بولتا غصہ، یعنی کہ جہاں غصہ بولنا ہے وہاں نہیں بولتا، بات نہیں نا۔ یہ غصہ جو زبان بولتی ہے اس کا کیفیت کا انڈیکیشن ہے۔ تو زبان کی ٹریننگ یہ ہے کہ غصہ آیا ہو تب بھی نہ بولو غصہ۔ اگر زبان اسی ٹرینڈ ہو جائے، زبان دعا بولتی ہے، زبان بد دعا بولتی ہے، زبان قرآن بولتی ہے، اور زبان جو ہے وہ فحش گانے گاتی ہے، اور زبان ہر طرح کی حرکات بھی کرتی ہے۔ آدھی جو ہے نا گرفت لوگوں کی آج زبان سے ہوگی، آدھے لوگوں کی گرفتار لوگوں کے آدھے جو ہوں گے نا، اور وہ شر نفس کے آدھے ہوں گے اور آدھے ہوں گے زبان کے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ چھوٹا سا جو پرزہ ہے آپ کے وجود کا، یہ بہت ہی کارستانیاں مطلب کرتا ہے، نیکی کے راستے پر بھی اور شر کے راستے پر بھی۔ بڑی مرصع زبان والا بد نیت بھی ہو سکتا ہے، بڑے اس کے الفاظ اتار چڑھاؤ زیرو بم دس اینڈ دیٹ اللہ باللہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آنے والی بھی جو حکومتیں ہوں گی وہ پتہ نہیں موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن پڑھ کے انہوں نے کیا بولا تو انہوں نے کیا بولا۔ زبان جو ہے یہ انسان کے لیے شر اور خیر کی سند ہے اپنی، کہ انسان کا باطن عام طور پر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، باطن کا۔ اب جس طرح آنکھ ریسیو بھی کرتی ہے امپارٹ بھی کرتی ہے، اب ایسے میں جلوہ دیتی بھی ہے آنکھ، تو آنکھیں جب ملتی ہے تو دونوں جلوہ دے بھی رہی ہیں ریسیو بھی کر رہی ہیں، چار آنکھیں۔ آپ سمجھیں بات، آنکھیں چار ہونا محاورہ ہے، شبی صاحب محاورے نہیں سمجھتے، دونوں آنکھیں ریسیو بھی کر رہی ہیں اور دے رہی بھی۔ اس طرح زبان جو ہے وہ دیتی ہے۔ اب آئی آپ کی بات، سوال آپ کا کہ سماع کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سماع کان کا فنکشن ہے۔ جب روح، انسان کی روح اور اپنی تنہائیوں میں یا اپنے اندر خواہش کرتی ہے تو وہ کانوں کو مجبور کرتی ہے کہ تو کوئی نغمہ لے آ، تو انسان اس سفر پر نکلتا ہے کہ کہیں سے کوئی نغمہ آئے، کیونکہ روح کی خوراک چاہیے۔ اور روح جو ہے نا وہ پشمردہ ہو گئی، روح افسردہ ہو گئی۔ کسی دوست کی آواز لے آ، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بڑی آوازیں سن رہا ہوں لیکن یہ سب آوازوں میں وہ آواز نہیں ہے، تو دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے نا، آپ بات ایسی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی آواز ہے وہ بھی آواز ہے لیکن وہ آواز کہاں۔ تو گویا کہ روح نے کچھ آوازوں کے ساتھ کسی زمانے میں آسودگی پائی تھی، اب ان میں سے کوئی آواز نہ ملے تو روح بے چین ہو جاتا ہے۔ روح آواز کی متمنی ہوتی ہے اور آواز کی تلاش میں نکلتی ہے۔ آپ آتے میں رہے نا جبھی صاحب، تو آوازوں کا سفر یا آواز سننے کے سفر پر چلتی جا رہی ہے۔ اگر آپ آواز کے طور پر سوچو، یہ دنیا آواز ہی آواز ہے، کسی زندگی کا ثبوت اس کی آواز سے ہے۔ ہر طرف آپ کو آوازیں آئیں گی، خاموش آوازیں بھی آئیں گی، بولنے والی آوازیں بھی آئیں گی، سناٹوں کی آوازیں بھی آئیں گی، چیخنے کی آوازیں آئیں گی، کرب کی آواز آئے گی، درد کی آواز آئے گی، نغمگی ہوگی، ہر طرح سے افسردگی کی آوازیں، بے شمار قسم کی آوازیں ہیں۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آواز سے انسان پہچانا جائے گا، جسے شکل سے آپ پہچانتے ہو انسان کو یہ کس قسم کا انسان ہے،
بیہیویئر سے پہچانتے ہو، 20 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی نہیں پہچان سکتے کبھی کبھی کہ پتہ نہیں کون نکل آیا. آواز بھی انسان پورا ہے. آپ بات سمجھیں نا کہ آواز. اور سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق میں جو اللہ کریم کی پہلی صفت کا اظہار ہوا وہ تک کن آواز. اب آواز جو ہے اس لیے کہ پھر انسان کو بولنے والا بنایا، یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلا جو لفظ گونجا تھا کائنات میں کن، فیکون عمل ہے، کن آواز ہے. آپ بات سمجھیں کہ ہو جائے. تو گویا کہ یہ پھر آوازوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے. تو روح کی تمنا اگر ہو نغمے کی تو پھر انسان سما کی طرف راغب ہوتا ہے. اب سما اگر اس میں صفات نہ موجود ہوں تو پھر وہ نغمے کی خواہش جو ہے نا گمراہ بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کی آواز کی اتنی طاقت ہے آواز کی کہ بڑے چلو مجاہد ہو، وہ بیچارے مر جاتے جا کے، نہیں مارتے جاتے بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، نہیں مارے کیونکہ نغمہ اوپر سے آئے گا بڑے چلو سب شکن مجاہد ہو. جب یہ کہتے ہیں سارے تھرل ہو جاتا ہے تو سب شکن پتہ کیا ہے کیا ہے، وہ بیچارے جاتے ہیں لڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں لیکن وہ چلو شہید ہی ہو جاتے ہیں. کچھ بھی کہہ لو تو دشمن اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے، لیکن وہ نغمہ سب شکن مجاہد ہو زیر بم کے ساتھ آیا تو انسان کے اندر خون میں تیزی پیدا ہوگی. ایسا ہے نا بات. اس طرح آواز جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ مثنوی مولانا روم آواز سے شروع ہو رہی ہے کہ نیر کو دیکھو، یہ بنسری کو دیکھو، اس کے اندر آواز کس کی ہے؟ غالباً کسی دوست کی جدائی کی فریاد لگ رہی ہے. غالباً کہ یہ جو ہے کسی درخت کے ساتھ تھی اور وہاں سے جدا ہو گئی، اب اس میں نغمہ نکل رہا ہے، میں بھی بذات خود ایک نغمہ ہوں. یہ جدائی جو ہے کہیں کسی اور دنیا سے ہم آئے، اس دنیا میں ہم رہے تو یہ ہماری آوازیں، ہمارا شعر و سخن جو ہے یہ بھی ایک فریاد ہے جدائی کی. اب بات میں تو گویا کہ نغمہ چلا. تو کہتے یہ ہیں کہ جب تک اس کے اندر ٹریننگ نہ ہو آواز گمراہ کر سکتی ہے. ایک آواز کے بارے میں ایک اور بات کہ آپ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اونٹ کو مارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صرف ایک نغمہ ہے حدی خان کا، وہ اس طرح گاتا ہے الاپتا ہے کہ اونٹ سب بھاگ پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اونٹ اتنے چل پڑے ہیں. میں نے کہا یہ اس کی آواز میں ہے، یہ جو حدی خان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے الاپو. اس نے الاپا، اونٹ جو ہے نا وہ چل چل کے بس بوم جا کر آپ نے فرمایا بس. آواز کی تاثیر اونٹ کے لیے ایک عجب مقام ہے. جس طرح ڈھول کے مطابق اونٹ بھی نغمہ کر، دمال کا جو ہے اچھے خاصے شریف آدمی پاؤں جو ہے ہل جاتے ہیں، دمال ہو رہی ہو تو ہے کہ بات کہ وہ جس طرح کہ باہر طرز ہے کہ میر رقصانیم اے یار میر رقصم، جب اس رقصم رقصم ہوگا تو سارے کے اندر رقصم شروع ہو جاتا ہے. آواز کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اگر نغمہ سننے کی خواہش ہو اور یہ خواہش نفس کی نہ ہو، یہ خواہش روح کی ہو، تو پھر فرمانے والوں نے کہ آگے اس کی شرائط ہے. گانے والا مصفہ ہو. آپ میں یعنی کہ وہ آدمی جو گانے والا ہے اگر وہی بدواتن نکل آئے تو پھر آواز جو اس کی آ رہی ہے اچھی بات ہے، اچھا قول ہے، اگر قوال ہی اچھا نہیں ہے تو تاثیر غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ بد نیت ہے. اس لیے پرانے زمانے میں قال بھی اچھا ہوتا تھا، قول جسے آپ کہہ رہے ہو، اور قوال بھی اچھا تھا، میرے محفل بھی اچھے تھے اور سامعین بھی اچھے تھے، کیفیت ایک مرتب ہو جاتی تھی، غیر ہوتا نہیں تھا، آواز میں کام ہو جاتا تھا. اب جب کہ نہ میر مجلس ہے اور نہ کوئی قوال ہے، قوال کی ذاتی زندگی ایک بھیانک قسم کی زندگی ہے، اس لیے یہ جو قوالی ہے اپنا فنکشن ترک کر چکی. کیونکہ وہ میر مجلس نہیں ہے. جب میر مجلس صاحب کی مصروف ہوتا ہے نا انسان قوالی میں تو وہ ادھر سے توجہ میں مصروف کرتا، اپنی توجہ دیتا، توجہ کے اندر جو ہے اس کا مسئلہ کھل جاتا ہے، کشائی جاتی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ قوالی سننے کے لیے کہتے یہ ہیں سما انسان کو 3 دن کا فاقہ ہو، بھوک لگا ہوا اور روح جو ہے سما سننا چاہے، کھانا تیار ہو،
اگر روح سما کی طرف جائے تو پھر چلے جائے. جو کھانا ترک نہیں کر سکتا اس کے لیے سما سننا حرام ہے. جو انسان کھانا ترک نہیں کر سکتا، جو نیند ترک نہیں کر سکتا، اس کے لیے سما سننا منع ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ کیونکہ سما جو ہے یہ روح کے ساتھ جا کے عبادت کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. وجود سے نکل کے سما ہے. اگر وجود میں رہنے والی زندگی ہے تو سما نہیں ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہے سما سننے کا، لیکن یہ جو سما رعایت الوقت ہے اس وقت کی بات کر رہے ہیں. صاحب 900 سال 950 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گیا، کہتے یہ پیاسے لگے کبے کی آواز ہے. اس لیے کہ سننے کی خواہش ہو قرآن سنو، سننے کی خواہش ہو نعت تک ہو. آپ بات کریں تو اس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے. آگے جو ہے نا بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ قوالوں کی ذاتی زندگی کے نقص کی وجہ سے نقص والی ہوگی. مقصد یہ ہے کہ اب کسی کا نام کیا لینا ہے، آپ کو پتہ یہ کیا کہتے تھے. یہ ایک بڑی مشہور قوالی ہے آپ کے ہاں کہ اب یہ ہے قوالی ہے، نعت ہے، تاج تار حرم ہو نگاہ کرم. بہت اچھی قوالی، گائی بھی اس نے بہت اچھی ہے. مصرع ہے ہوستی دید کی معراج کا بہانہ تھا. اللہ کے ساتھ ہوس کا لفظ لگا کے اب یہ قوالی سننا منع ہے. آپ کو نہیں بات سمجھ آئی کہ اللہ کو اللہ اپنے حبیب کے لیے ہوستی دید کی اسی عین قوالی کے اندر ہے معراج کا بہانہ تھا، عجب سہانا تھا سما. اور یہ اس میں مصرع آتا ہے نا، مصرع ہوستی دید کی. اب اللہ کو احترام کے بغیر بول گیا وہ. تو نعت جو ہے نا ادب سے، نعت ادب سے ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کا ادب نہ ہو. اس لیے اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود سننا منع ہے. کیونکہ وہ جو مقامات ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہی کنفیوز کر دو تو پھر سما کا رہ گیا. نہیں بات سمجھ، سما تو پھر نہ رہ گیا نا. مقصد یہ کہ ایک سما کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر سما ہو رہا تھا، میں خود دیکھا. صابری سلسلے کے بزرگ سما ہو رہا ہے اور سگریٹ بھی چل رہا ہے، حکم بھی چل رہا ہے، سما ہو رہا ہے. اس صبح کا وقت اذان ہوگی، سما بند ہوگی. کہتے لو اب آیا مولوی اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ ساری رات ہماری محفل میں رہا. آپ نہیں بات سمجھے؟ یہ بھی زیادتی کی بات. ساری رات سما سنو اور صبح نماز کی توفیق ہی نہ ہو. تو سما سننے والے جو ہے نا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی پابندیوں کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے روح کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سما سنتے ہیں کہ یہ روح کی خواہش ہے. اس لیے سما جو ہے یہ جائز ہے کم اگر کوئی سنانے والا ہو. بات نہیں نا، اگر کوئی میرے مجلس ہو اور اگر انسان جو ہے بھوک کو ترک کرنا جانتا ہو تو پھر سما جو ہے نا آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے. اور اگر آپ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی آپ کھاتے ہو، 3 دن کا آپ فاقہ نہیں کر سکتے ہو سما کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کھانے کھاؤ، آپ سما نہ سنو. سما نہیں سن سکتے آپ. بات نہیں نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سما نہ سنو، وہ بھی ایک سما سناتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ کا. کہ اللہ کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ آواز بھی ہے اور کیفیت بھی ہے. جب ایک ردم میں آ جاتا ہے اللہ ہو کا ذکر تو یہ بذات خود ایک سما آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر آ جائے، ردم میں آ جائے تو یہ ایک سما ہے. الا اللہ کا ذکر ہو جائے یہ ایک سما ہے. سما کا معنی کہ وہ الفاظ سننا جس سے آپ کے باطن کی اصلاح